علیکم دوستو، سہیل خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہم بڑی اہم موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت آج مہمان ہیں پاکستان کے نامور قانون دان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایڈوکیٹ حامد خان صاحب۔ ہم ان کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن دیکھنے والے ناظرین سے میں التماس کروں گا کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اچھا سر، سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین موسٹ ججز ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، سید منصور علی شاہ صاحب کا ابھی تک یعنی آج 8 اکتوبر ہے، کچھ تھوڑے دن 10-12 دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزہ کے ریٹائرمنٹ، لیکن ابھی تک حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس خاص طور پر جسٹس منیب اختر کا فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ ایک آلریڈی ایک وہ ٹسل، ایک آئینی اور قانونی جنگ چل رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آخر اس کا بنے گا کیا سر؟ دیکھیے ایک بات آپ کے اوپر فل کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو یکایک چینج کرنا ہے ایک رات میں، وہ پریزیڈنشل جو ہے آرڈیننس لے کے آنا اس کو امینڈ کرنے کے لیے، جو کہ پوری طرح بدنیتی پہ مبنی ہے کہ جی نئی چیف جسٹس چاہے تو جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہے اس کو ہٹا کے کسی جونیئر جج کو لگا دے، اور فوراً ہی اس کے بعد قاضی کا اس کے اوپر رسپونڈ کرنا اور اس کو ہٹا کے منیب اختر کو جو سینئر جج تھا تو ایک جونیئر جج کو اس کی جگہ لگا دینا، یہ ساری ملی بھگت اور بڑی ہی بدنیتی پر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک چیف جسٹس جو جا رہا ہے اس وقت بدنیت ہو گیا ہے، اور وہ بدنیتی کی بنیاد پہ جو اس کے ساتھ 3-4 جج ملے ہوئے ہیں، ہر قسم کے الٹے سیدھے کیس لگا کے الٹے سیدھے فیصلے کر رہا ہے، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ سپریم کورٹ کو بہت سخت نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جانے کے بعد امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بیلنس کورٹ کے طور پہ چلے گی۔ کوئی رستہ نہیں ان کے پاس آئینی کہ وہ منصور علی شاہ کا رستہ روک سکیں۔ آرٹیکل 175A میں واضح کہہ دیا ہے کہ سینئر موسٹ جج ہوگا وہی اگلا چیف جسٹس ہوگا۔ اچھا سر، یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف نے بھی باقاعدہ طور پر ان سے مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس سے کہ فل کورٹ بلایا جائے اور اس کی جو کانسٹیٹیوشن ویلیڈیٹی ہے، یہ جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، تو ابھی تک فل کورٹ نہیں بنایا گیا ہے۔ اور کل آپ کو پتہ ہوگا کہ سابق جو تقریباً 50 لاکھ کلرکس ہیں جو سپریم کورٹ میں مختلف ججوں کے ساتھ مختلف ادوار میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اب مطالبہ کر دیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر یہ فل کورٹ نہیں بناتی اور یہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس کمیٹی کے رکن نہیں ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 8 یا 12 جج صاحبان ہیں بشمول جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، کیا سر ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی اتھارٹی ہے کہ یہ رجسٹرار کو اس پہ معاملے پر فل کورٹ بلائے؟ ایسی کوئی ہے؟ دیکھیے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، اس سپریم کورٹ رولز کو ہم نے اچھی طرح ایگزامن کیا ہے، اس میں کہیں پر کوئی فارمل طریقہ نہیں بتایا فل کورٹ کال کرنے کا۔ اس سے پہلے یہی عام طور پہ ایک روایت رہی ہے کہ چیف جسٹس ہی فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر کے یہ بلاتا ہے، تو وہ کر نہیں رہے، جس کے پیچھے بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ تو میرے نزدیک تو میجورٹی اپنی سپریم کورٹ چاہے تو وہ اپنے دستخطوں سے کال کر سکتے ہیں، کوئی چیز امر مانع نہیں ہے۔ مثلا اگر 17 ججز کا اس وقت سپریم کورٹ ہے تو اس میں سے 9 جج چاہیں تو سپریم کورٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں کورٹ کا۔ اچھا سر، یہ جو ویسے یہ جو ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا، اور کچھ دن پہلے ایک خبر چلی لیکن باقاعدہ طور پر حکومت نے اس کی تردید کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنائے۔ اگر چیف جسٹس 25 اکتوبر کو ان کو نہ بنایا گیا تو پھر آپ کا اور وکلاء برادری کا پھر کیا عمل ہوگا اس سلسلے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے، ایک تو حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ کسی کو بنائے نہ بنائے، آئین نے کہہ دیا ہے سینئر موسٹ جج جو ہے وہی چیف جسٹس ہوگا، لہٰذا یہ صرف ٹال مٹول میں کام دے رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ کوئی اور کورٹ بنا کے سر پہ بٹھا دی جائے سپریم کورٹ کے۔ تو جہاں تک منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننا وہ آئین کے عین مطابق ہے اور وہ بنیں گے۔ اب صرف یہ ہے کہ 26 تاریخ کو اگر وہ نہیں چیف جسٹس بنتے تو سپریم کورٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوگی۔
سپریم کورٹ جو ہے وہ فنکشنل نہیں رہے گی. تو مجھے امید ہے کہ اس وقت تک یہ تو فارمیلٹی ہے, ایک نوٹیفیکیشن انہیں کرنی پڑے گی. یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے, یہ نہیں ہوگا, اور ہم وکلا مل کر ان کو نہیں کرنے دیں گے. یہ حکومت تو ویسے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس کی لیجٹیمیسی کوئی نہیں ہے. یہ تو ایک جعلی فارم 47 کی حکومت ہے, اور ہر طرح سے خوفزدہ بیٹھی ہے کہ کہیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آ گئی تو ہمارے ٹرائبونلز جو ہیں وہ اگر انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو ہو سکتا ہے ان کی سیٹیں آدھی ویسے ہی چلی جائیں. اچھا سر, یہ آخری سوال کہ جو 13 جنوری کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صادر کیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کیا تھا, اب 11 تاریخ کو اس کی نظر ثانی کی درخواست جو ہے نا فکس کر دی گئی ہے اپنی بینچ کے سامنے. تو جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا رول رہا ہے, یعنی انہوں نے 13 جنوری کا فیصلہ, پھر جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے وہ بھی جو ہے اس نے خلاف فیصلہ دے دیا, اور بننے کا نشان بھی چھین لیا, پھر اسلام آباد جو پنجاب میں الیکشن ٹرائبونل جو تھے وہ کر دیا. تو سارا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس پر کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ عمل تو لگانے کا کوئی تک نہیں تھا. یہ کیس ہم نے فائل کیا ہوا تقریباً 6 فروری کا جو ریویو پٹیشن تھی. تو 6 فروری سے آج تک کتنے مہینے ہو گئے, کوئی 9-8 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بہت پہلے لگانا چاہیے تھا, اتنا اہم کیس تھا. اب جاتے ہوئے لگانے کا جو مقصد ہے اس سے ہمیں بہت شک و شبہات ہو رہا ہے کہ بھئی تو آپ 25 کو تو آپ فارغ ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے 11 تاریخ کو آپ وہ کیس فکس کر رہے ہیں. اس کے پیچھے یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی مختلف نیت ہوگی. تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ان کو ارجنٹ کر دینا چاہیے. اگلا چیف جسٹس جب آئیں گے وہ لگائیں گے جب ان کی ضرورت ہوگی, کیونکہ امیڈیٹلی تو اس وقت الیکشن ہونے نہیں جا رہے کہ ہمیں اس وقت الیکشن سمبل کی ضرورت ہو. جب ہمیں ضرورت تھی, جب ہم نے الیکشن سے پہلے یہ پٹیشن ڈالی تھی, تب آپ کو لگانی چاہیے تھی کہ لگا کے ہم سے سن لیتے کہ اس کو ریویو کر لیں, لیکن وہ تو کیا نہیں گیا. بہرحال اگر یہ لگانی تو چاہیے کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس کسی حد تک 12 جولائی کے فیصلے میں اس کے بارے میں میجورٹی نے کہہ دیا کہ وہ غلط کیا گیا تھا. جو نشان چھینا گیا تھا پی ٹی آئی سے وہ غلط تھا میجورٹی. یہاں تک کہ جو 2 ججز کا نوٹ ہے یعنی مندو خیل کا اور قاضی صاحب کا, اس میں بھی انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی. تو انہوں نے کسی حد تک تو اپنی غلطی ایکنالج کر لی ہوئی ہے اس 2 جج کے نوٹ میں بھی. لیکن دیکھیں کیا کرتے ہیں 11 تاریخ کو. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب سے وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے سارے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کے حق میں کر دیے ہیں, اور آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست جو لگائی گئی وہ بھی صرف ایک, اس سے یہ میرے خیال میں بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک کارنامہ رہ گیا تھا, وہ بھی یہ سر انجام دے رہے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ کی لیگیسی کیا ہوگی, اس کے تاریخ میں جب لکھا جائے گا تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے یہ تو اس وقت لگانے کا اس موقع پہ تو یعنی پی ایم ایل این کے حق میں فیصلے ہوئے, چلیے وہ اپنی جگہ, لیکن ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوا ہے. اصل بات جہاں سے ان کا باعث ظاہر ہوتا ہے, ان کو یہ تکلیف ابھی تک یہی ان کا رونا نہیں ختم ہوا کہ میرے خلاف ریفرنس بنا دیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے. چلیے وہ غلط بنایا تھا, میں خود ان کی طرف تھا اور میں نے وکالت بھی ان کی تھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دوسروں کی طرف سے. میں سمجھتا تھا کہ اس کا ریفرنس بنانے کا جواز نہیں تھا. وہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, اور خان صاحب کیونکہ ان کے اپلائی تھے تو انہوں نے بھیج دیا تھا, غلط تھی. لیکن اب ایک چیف جسٹس بن گئے ہیں, آپ کو بڑا دل دکھانا چاہیے. آپ کو اتنے بدلے لینے یا زیادتی کرنی ہے باعث بہت غلط کام کیا ہے انہوں نے. اس سے ایز اے چیف جسٹس انہوں نے اپنا نام بالکل تاریخ میں برباد کر لیا ہے. ان کو تاریخ میں ایک بہت ہی جو ہے چھوٹے دل کے چیف جسٹس سمجھے جائیں گے. ان کو ان چیف جسٹس میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے ماشاء اللہ حکومتوں کے ساتھ بھی ہیں, ارشاد حسن خان, شیخ ریاض, انوار الحق, ان کی صفوں میں ان کے نام لکھے جائیں گے, جو کہ انصاف نہیں کرتے بلکہ ناانصافی
کی بنیاد پر اپنے سارے فیصلے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شو۔ ناظرین، اب امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے جہاں آئین کی پاسداری ضرورت ہے، وہاں پہ قانون کی حکمرانی، رول آف لا کو بھی یقینی بنانا اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت وقت جو آنے والے چیف جسٹس ہیں سید منصور علی شاہ صاحب، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر نہیں کرتی تو اس کے اثرات پھر کیا ہوں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔